خداوند متعال نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ایسی خصوصیات عطا کی ہیں، ایسے فضائل عطا کیتے ہیں جنہاں دے بارے خود ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمیندے ہوئے نظر آنے کہ اللہ نے میرے بھائی علی کو وہ فضیلتاں اور اتنیاں فضیلتاں عطا کی ہیں، اگر دنیا دے درخت قلم بن ونجن، پوری دنیا دے سمندر سیاہی بن ونجن، جن اور انس لکھن والے اور حساب کتاب کرن والے بن ونجن، یہ سب شے یہ ساریاں چیزاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے بھائی علی دے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ انداز گفتگو یا بسا اوقات لحن حدیث اس تو مراد ایک شخصیت ہونا، لیکن جدا سنبات بے غور احادیث دا مطالعہ کرنے ہیں بلسا کوئی گل سمجھ آ لینی ہے کہ روایات دے وچ جملے موجود ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، کہ اساں پہلا ہوئے وہ بھی محمد ہے، آخری ہوئے وہ بھی محمد ہے، درمیانہ ہوئے وہ بھی محمد ہے، اساں سارے دے سارے محمد ہیں۔ زمانے دے اعتبار دے نال احوال و ازمان دے مطابق ظاہری طور تے سادہ وقت مختلف ہو سکتا ہے، ساری شکل و صورت مختلف ہو سکتی ہے، سادہ آمن دا زمانہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یکجا کی توجہ اساں سارے دے سارے ایک شخصیت نظر آئیں۔ اس دی مثال اگر آسان الفاظ چاہنا بیان کرنا، اگر قرآن کریم دا مصحف کتاب قرآن کریم ہر کہیں دے گھر موجود ہے، انسان اگر اس کتاب کو کھولے جلے بند ہو دیئے تو لوگ عالم قرآن کریم میں اگر اس دے صفحہ کو کھولوں کوئی سورت توحید ہے، کوئی سورت فاتحہ ہے، کوئی سورہ بقرہ ہے، اگر اس کو بند چکروں تو سارے دا سارا قرآن ہے۔ اہل بیت بھی ایویں ہن، مختلف زمانہ دے اعتبار نال انہاں دے نام بدل دے رہ وینن، لیکن انہاں دا کردار بھی ہکے، انہاں دی سیرت بھی ہکے، انہاں دی گفتار بھی ہکے، انہاں دا انداز بھی ہکے۔ خداوند متعال نے حدیث قدسی دے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جنہ حضرت آدم دی خلقت ہوئی نا، حضرت آدم دا سر جھکا ہویا، آواز قدرت آئی اے آدم ارفع راسک، اے آدم اپنا سر چاہ سجے اور کھبے دیکھ۔ جنہ حضرت آدم نے اپنا سر مبارک اتاں کیتا تڑٹھا کچھ نور نظر آئیں جڑے خدا دے اس عرش پہ کھڑو کے کوئی رکوع دے وچ مشغول ہے، کوئی تسبیح خدا دے وچ مشغول ہے، کوئی قیام دے وچ مشغول ہے، کوئی سجود دے وچ مشغول ہے۔ حضرت آدم نے تعجب کیتا اور رو دیکھ کے اپنے اللہ اول بشر میں ہاں سب تو پہلے تے میں کو خلق کیتا ہے تو وقت اے دسا اے کہندے نور ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اگر اول بشر میں ہاں سب تو پہلے تے نے میں کو خلق کیتا ہے تبت ایک کہندے نور ہے۔ خداوند متعال نے دو جواب دیتے ہیں، ایک تفصیلی جواب کہ آدم یہ فلاں فلاں ہستیاں دے نور ہیں، ایک مختصر اور جامع جواب خداوند متعال نے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا آدم لولاہم لما خلقتک یا آدم، اے آدم یاد رکھ اے او نور ہیں، اگر اے نہ ہوندے میں تے کوئی خلق نہ کرواں۔ اول بشر حضرت آدم، ساریاں دا والد ساریاں دی نسل حضرت آدم تو شروع ہوئی، لیکن اس کو بھی خداوند متعال نے جملہ ہے کہ اے آدم اگر اے نور نہ ہوندے، اگر اے ذوات مقدسہ نہ ہونیاں میں تے کو بھی خلق نہ کرنا، تو اس دا اگر میں اپنی زبان میں سلیس ترجمہ چکراں تو خداوند متعال نے دس ہے اگر اے زمین کو خلق کیتا تو میں محمد و آل محمد دے صدقے، اگر میں نے آسمان کو خلق کیتے تو محمد و آل محمد دے صدقے، اگر جمادات کو خلق کیتے
محمد وال محمد دے صدقے اگر حیوانات کو خلقی تے محمد وال محمد دے صدقے اگر نباتات کو خلقی تے محمد وال محمد دے صدقے اگر محمد وال محمد نہ ہو دے اے سورج نہ ہوئے ہا اے جن نہ ہوئے ہا اے دن نہ ہوئے ہا اے رات نہ ہوئے ہا کوئی شے نہ ہوئے ہا اگر اج بھی جیڑی شے موجود ہے مرہون منت محمد وال محمد ان ذوات مقدسہ دے وچ سارے معصوم ہیں ساریاں دی ایک اپنی عظمت ہے لیکن خداوند متعال نے ایک امام علیہ السلام دی بزا اوقات مختلف زمانہ دے اعتبار نال کوئی شرف عطا کر چھوڑیں دے کوئی خصوصیات عطا کر چھوڑیں دے میں آج گفتگو کرے سا امام رضا علیہ السلام دے بارے اللہم صلی علی محمد یہ ایسی شخصیت ہے جنہاں خداوند متعال نے ظاہری طور پہ ایک اقتدار بھی دیتا مومنین دی خدمت دے واسطے اور امام علیہ السلام نے بڑے خوبصورت زندگی دے ادوار گزارے مشکلات دے وچ بھی آئیں انہاں دے وقت مشکل بھی گزرے آسان وقت بھی گزرے امام علیہ السلام تے مختلف امتحانات بھی ہیں لوگ ہیں امام علیہ السلام دے کول اور امامت دی تعریف پوچھو نے ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق امامت دی تعریف کریں گا امام علیہ السلام دے کول اس دے صحابی ہے ادن مولا اسا سنے لوگ امامت دی تعریف کریں اور اپنی منمانی کریں تساں دسو امام عہدے کے ہوئے میں امامت دی تعریف کر کے امام علیہ السلام دے بارے چند جملے عرض کرے سا مولا فرمینن کہ خدا دے بندے تساں امامت دی تعریف کریں دیو تو آپ کو جبکہ اس دی حقیقت دا پتہ نہیں بلکہ ان الامامت ہے منزلت الانبیاء یہ امامت عام عہدہ نہیں سلسلہ نبوت دے بعد سلسلہ ہدایت دی کڑی دا نام ہے امامت اگلا جملہ مولا ارشاد پہ فرمائیں کہ وَإِرْسُ الْأَوْصِيَاءِ ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومقام امیر المؤمنین علیہ السلام ومیراث الحسن والحسین ان الامامت زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین مولا پہ فرمائیں امامت کوئی عام منصب نہیں بلکہ خداوند متعال نے اس کو انسانیت دی ہدایت دے واسطے قرار دیتے اسلام دی بنیاد بھی امامت ہے اسلام دیاں نرم و نازک شاخہ دا نام بھی امامت ہے مجھے فرمائنے پر امام علیہ السلام دے جملے کے امام کے کو آتے ہیں اگلا جملہ مولا فرمائنے کہ امامت عام منصب نہیں میراث الحسن والحسین یہ امام حسن اور امام حسین دی وراثت دا نام امامت ہے اگلا جملہ مولا فرمائنے کہ مومنین دے عزت عطا کرے دیئے جڑا بندہ بھی اس نظام نال متمسک تھی ویندے خدا اس کو دنیا چی عزیز بنا چھوڑے دے تے آخرت چی عزت عطا کر چھوڑے دے اگلا جملہ مولا فرمائنے کہ ان الامامت اصل اسلام النامی وفرعہ السامی بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجہاد اگر امامت نہ ہویا ساڑھیا نمازاں قبول نہ ہوئے اگر امامت نہ ہویا ساڑھے روزے قبول نہ ہویا ساڑھا حج قبول نہ ہویا ساڑھا جہاد قبول نہ ہویا خداوند متعال نے اس نظام امامت دے نال نمازوں کو بھی مکمل کر چھوڑے روزوں کو بھی مکمل کر چھوڑے جہاد کو بھی مکمل کر چھوڑے اور اس دے بعد مولا فرمائنے جڑے تساں صدقات دین دے ہو اس دا تو کو ثواب مل دے اگر نظام امامت نہ ہو گیا خرچ کرو اللہ اجر نہ دے گیا یہ امامت دی تعریف ہے جڑی امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے خداوند متعال نے بعض کرامات عطا کی ہیں امام علیہ السلام کو جڑا امام علیہ السلام دی سواری ٹری ہے نا مدینے جو سفر کریں دے خراسان دے پاس سے آج کل دے ایران دے پاس سے تحیق جاتے امام علیہ السلام دی سواری رک گئی اس جگہ دا نام نیشہ پور ہے جنہیں مومنین زواری تے گئے اس جگہ کو دیکھ کے ہیں کہ اتھا امام علیہ السلام دے تو اہم معجزے و کرامات رونما ہوئی ہیں ایک پہلی کہ امام علیہ السلام نے جڑا اس جگہ تے پڑاؤ کیتا اس دے علاقے دے رہن والے لوگ یاد ہیں اتھا ایک چشمہ جڑا کئی کافی عرصے تو خشک
لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اتھا وضو فرمانا ہے، لوگ دسے مولا اتھا پانی تے ہے کوئی نہ، امام فرمیندے کہ تسا پانی دے محتاج ہو، میں امام کا محتاج نہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے دستے قدرت نال ہاتھ ودھائے، خداوند متعال نے چشمہ جاری فرمایا، آج تک بھی وہ چشمہ جاری اور ساری ہے۔ اور دوسرا معجزہ امام علیہ السلام دا جڑا ہک عرصے تک اور دور دراز کے لوگوں تک جب تک ظالمہ نے آ کے اس کو کٹ نہیں چھوڑا وہ باقی رہی ہے، اس دا نام ہے بادام دا ہک درخت تھا۔ وہ گھر دے رحمہ اللہ ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف گھن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال سارے گھر دے نال جتھے امام علیہ السلام تشریف فرماہن ایک بادام دا درخت چا پیدا کیتے، جنہ لوگوں کو پتہ لگے کہ درخت عام نہیں بلکہ امام رضا علیہ السلام دی کرامت کا نتیجہ لوگ آندے ہیں۔ اور روایت دے جملے میں آج بھی پڑھدا پیاں بہار الانوار دے بھی کہ اگر کوئی مریض ہوئے ہا اس درخت کا پھل کھاوے ہا اللہ اس کو شفا عطا چا کرے ہا، اگر کوئی نابینا ہوئے ہا اکھاں دے مرض وچ مبتلا ہوئے ہا اس درخت کو مس کرے ہا اللہ اس دی مشکل آسان کر دیندا، اگر کوئی خاتون کسی مشکل گرفتار ہو گیا اس درخت کو استعمال کرے نا خداوند متعال اس کو شفا عطا کرے۔ صرف انسانہ واسطے نہیں، لوگاں دے اگر حیوان مریض ہوئے نا آوے نا اس درخت تو کوئی نہ کوئی قبرو گھن ونے نا، کوئی پتے گھن ونے نا، کوئی ٹہنی گھن ونے نا، اپنے حیوانہ کو کھواوے نا اللہ اس درخت صدقے اس کو شفا عطا چا کرے۔ امام علیہ السلام دی کرامت، امام علیہ السلام جنہ آئینہ نیشہ پور دلی تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، انہاں کے مولا حیف ہے تسا فرزند پیغمبر ہو، تسا رسول دے علم دے وارث، تسا رسول اکرم دی اس میراث دے وارث، تسا پیغمبر اکرم دے جانشین ہو، آئے بھی ہوئے اور بغیر حدیث بیان کر کے ونجو اے ہو نہیں سکتا۔ اسا چاہنے ہیں کہ حدیث بیان کرو، امام علیہ السلام نے حدیث ایک بیان کی تھی، اس دا جڑا سلسلہ سنہ دائی اس کو آدم سلسلہ تو زہب یعنی سونے دیا کڑیاں۔ ایک اہل سنت برادران دے عالم دین انہاں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ سلسلہ تو زہب او حدیث ہو دیئے جس دے راوی سارے معصوم ہوندن اور ایو جھے پر برکت نام ہوندن، اگر کہیں لا الہ الہ علاج دے اتے پڑے ونجن اللہ انہ نامہ دے صدقے ہو کو شفا چا عطا کریں دے۔ سلسلہ تو زہب دیئے حدیث مولا نے بیان کی تھی، مولا فرمائن اگر تو سچا دے ہو کہ میں حدیث بیان کراں، اے حدیث وقت میری نہیں، میں نے اپنے والد بزرگوار تو انہاں اپنے والد بزرگوار تو انہاں اپنے والد بزرگوار تو انہاں پیغمبر خدا تو سنی، پیغمبر اکرم نے بھی آپوں بیان نہیں کی تھی، پیغمبر اکرم نے حضرت جبرائیل تو سنی، حضرت جبرائیل آتے میں بھی آسمانات لکھی ہوئی حدیث پڑھیے کہ خداوند متعال پہ فرمائن لا الہ الا اللہ حسنی، سمجھ آدھی بھئی ہے نا، جلدی تنا پیا کریں گا مولا یہ حدیث جیڑی بیان پہ کریں دیں میں آپو بیان نہیں کی تھی بلکہ اپنے آباء و اجداد تو انہاں حضرت جبرائیل نے لوہ تو ایک حدیث پڑھی اور سارے تے پہنچائی جس دے ہوتے لکھا ہویا خداوند متعال نے ارشاد فرمائے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ جیڑا بندہ پڑھ گھندے خدا آدھے او میرے کل اچ داخل تھی ویندے۔ اللہ سمجھتی ہو اج کل دے دور شہر رواج نہ ہوئے، پرانے دور دے بھی جڑے نوجوان ہیں جو چھوٹے بچے انہاں کو سمجھا چھوڑا بزرگ تا جان میں کہ اس پرانے دور جنگاں دا دور ہوندا، لوگ اپنے گھراں کو اپنی بستیاں کو اپنے شہراں کو محفوظ بناون واسطے شہر دے ارد گرد چار دیواری چلے بڑی مضبوط اس دا دروازہ ہوندا، اس تو لوگ شہر وچ داخل ہوئے نا، اس کو آدھے کل آ یعنی انسان سارے وہ محفوظ تھی ویندے ہیں۔ خداوند متعال پیاد ہے او مسلمان ہو او انسان ہو، اگر چاہندے ہو میرے عذاب تو بچ جاؤ، اگر چاہندے ہو مشکلات تو بچ جاؤ، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کل ہے، فمن دخل حسنی آمن من عذابی، جیڑا بھی میرے کلے چ داخل ہوئے سی عذاب الہی تو بچ ویسی۔ یہ حدیث امام علیہ السلام نے بیان کی تھی، وقت ناکہ دا پردہ سک چھوڑا نہیں،
اجا لوگ انتظار چھن انہاں دی پیاس نہیں بجھی. تھوڑی دیر دے بعد وقت پیغمبر اکرم دے اس نواسے نے اپنی ناکا دا پردہ ہٹایا اور اتھا موجود راویات ہیں لگدا ایویں حاجی میں محمد مصطفیٰ ہوئے. حضرت فرمینے اور انسانوں اور لکھن والے راویوں رک جاؤ، حدیث صرف اس حد تک نہیں بلکہ بے شرطہا و شروطہا. لا الہ الا اللہ ایک خدا دا کل ہے لیکن اس دے کچھ شرائط بھی ہیں، اس دیاں کچھ شرطاں بھی ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا فقط لا الہ الا اللہ کافی نہیں، میری امامت کا بھی اقرار کرنا تو سی. جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے میری امامت کا اقرار کرتا ہے، میری سارے میرے بعد آنے والے امامت دی امامت دا اقرار کریں گے، او خداوند متعال دے اس قلعے چ داخل ہوئے سی اور جڑے اس قلعے چ داخل تھی سی اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچ ہوئے سی. امام علیہ السلام پہنچ گئے خراسان، پہنچ گئے اس وقت دے بادشاہ دے دربار. اس نے کوشش کی تھی چونکہ لوگ جان دے ہن اگر علم دیکھنے تا خاندان محمد و آل محمد دے دروازے تے، اگر تقوی دیکھنے اس دروازے تے، اگر سخاوت دیکھنی ہے اس دروازے تے. لوگ تلواراں دے ڈر تو اور زر و دولت دے ڈر تو اور اس دی لالچ وچ آ کے آل محمد دے دروازے کو چھوڑ کے بادشاہاں دے دروازے تے ویندے ہیں. میں یہ آکھاں ظاہری ہاتھ انہاں دے بادشاہاں نال ہوندے ہیں لیکن دلاں تے حکومت محمد و آل محمد دی ہوندی ہے. جان دے کہ علم دے وارث، فضل دے وارث، تقوی دے وارث، شجاعت دے وارث، پیغمبر دیاں ساریاں اچھا صفتاں دے وارث خاندان پیغمبر ہے. اس نے کوشش کی تھی بادشاہ نے کہ لوگاں دے دلاں دے وچ امام علیہ السلام دا اے دعویٰ ہے اور میں عرض کراں کہ خاندان عصمت و طہارت کو یہ شرف حاصل ہے کہ امیر المومنین تو گھن کے آخری امام تک صرف یہ ہو گیا جڑے آدھین سل ام شیر یا آدھین سلونی سلونی قبل ام تفقدونی علم دے معاملات دے وچ ایو خاندان ہوگا وہ دنیا والے جنیا دا جیڑا مرضی آنے سوال کرو اسا جواب دیون واسطے حاضر ہیں. اس خاندان دے علاوہ اور بیا کہنے اس دعوی نہیں کیتا اور اے چاہتا کہ میں کوشش کرا کہ امام علیہ السلام کا جڑا علمی مقام ہے لوگاں دے وچ میں کم چکرا. اس نے سارے مذاہب دے لوگاں کو دعوت دیتی آؤ میرے کول ایک عالم ہے اس دے نال تساں مناظرہ کرو. جو کرنے پہ سارے عالم دین دعوت تھی گئی، یہودیاں دے علماء بھی، عیسائیاں دے علماء بھی، باقی مذاہب دے علماء بھی، بڑے بڑے علماء درجہ اول دے علماء جنہاں دا ثانی کوئی نہ علم دے وچ علم دے وچ اور زبان کو علامت دے وچ اور آ کے اپنے موقف کو بیان کرن دے وچ اپنے اپنے مذاہب دے مطابق اس نے ظاہر بادشاہی ساریاں کو سدا لیکن امام علیہ السلام کو اطلاع نہ دی. اس دا یہ خیال ہے کہ اچانک امام علیہ السلام کو میں سلوے سا، اچانک میں انہوں کو مناظرے کی دعوت دے سا. اس کا دل اے ہے شاید اس دے ذہن اے فطورا کہ امام السلام شاید ممکن ہے فوراً سوال سن کے اس دا جواب نہ دے سکیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس دا فرزند ہے جڑا ممبر سلونی تے بہ کے آدھا وہ دنیا والے میرے کو سوال کرو میں زمین دے راہ تو آسمان دے راہ زیادہ جان گا. جانتا نہیں کہ کس کا فرزند ہے. اس نے امام علیہ السلام کو دعوت کی تھی. اچانک مولا دربار تشریف گھنو کچھ مذاہب دے علماء ہیں یہ نہ دوستو تھوڑے نال مناظرہ کرنا چاہنے بلکہ کچھ علماء ہیں تھوڑے نال ملاقات کرنا چاہنے. میں دا امام او ہوں ہے جس کی اس پوری کائنات دے اتے حکمرانی ہوئے. صرف لوگاں تے حکمرانی نہیں، ہوا تے حکمرانی ہوئے، حیوانات تے حکمرانی ہوئے، جمادات تے حکمرانی ہوئے، نباتات تے حکمرانی ہوئے. اس نے دعوت دیتی اپنے سارے مشیرہ کو آکھس کہ جدہ امام علیہ السلام تشریف گھن کے آوے کہنے امام دا استقبال نہیں کرنا. میرے دروازے تے لٹکے ہوئے پردے کہیں مشیر نے کہیں وزیر نے کہیں دربار نے او پردے نہیں ہٹاونے. کیوں؟ اس واسطے جدہ پردے ہٹے سی زہرا دلال چھک سی. وہ یہ چاہتا
اس کو تو نہیں پتا یہ خاندان عام خاندان نہیں، انہاں دی ہوا تے بھی حکمرانی ہے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، امام علیہ السلام جگہ بھی دربارے چاہویں نا یا کہیں اہم کم واسطے آویں نا، امامہ او پہنے ہن جیڑا پیغمبر مصطفیٰ پہندا، ابا اپنے بابے علی پہنے ہن، اسا چہندے ہن، نعرہ تکبیر بلند کرندے ہوئے بڑے باوقار انداز نال امام علیہ السلام اس دروازے تے پہنچے جتھاں پردے لٹکے ہوئے ہن۔ اور خدا نے حکم رکھے ہوا کو، اے ہوا جلدی کر میرے اس محبوب دے قدم آمن تو پہلے پردے ہٹا۔ یا مل کے صلوات چپڑو۔ اس جٹھے نا کہ ہوا چلیے، امام علیہ السلام نمودار ہیں، اس نے حکم دیتا ہویا کہ جلے امام علیہ السلام پہنچن کوئی بندہ امام دے استقبال واسطے کھڑا نہ ہوئے، لیکن اللہ نے امام علیہ السلام دے چہرے دے اتے ایسا روب و جلال پیدا کیتا ہے، جو ہی امام علیہ السلام دے قدم دربار آئین، جتنے وزیر بیٹھے ہیں، جتنے مشیر بیٹھے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ ایک خود بھی کھڑا ہو گئے۔ صرف کھڑا نہیں ہویا، چند قدم چل کے مولا کا استقبال کیتا۔ جلے مناظرہ ختم کیا نا، اس آنکھے میں جو آکھا آج پردے نہیں ہٹاونے، اس دا ہی چہیتا وزیر آکھے آدھے تینتا آکھا اٹھنا نہیں ودا آپ اٹھا کیوں ہمیں؟ آدھے میری مجبوری ہے، میں اپنے میں تھا بندے خدا، تس کی میں آل محمد دا مقابلہ کرے سو تمہاری تا اپنی 6 فٹ پہ بھی حکمرانی کو نہیں، اپنے جسم پہ بھی حکومت نہیں، مقابلہ کریں دے محمد و آل محمد نا۔ اللہ نے کتنی عظمت عطا کی دیئے کہ جلے امام علیہ السلام دے قدم مبارک دربارے جائیں، جتنے وزیر ہم کھڑے ہو گئے، جتنے علماء ہم کھڑے ہو گئے، یہ آپ بھی کھڑا ہو گیا اور امام علیہ السلام کو اس نے نشست عطا کی تھی۔ امام علیہ السلام رہ گئے، مولا فقط کو دیکھ کے یہ اس دے بڑا بڑا جڑا یہودیاں دا ہی عالم دین ہے، اس دا نام جا سلیق ہے، وہ تو دیکھ کے ہارون آدھے فقالا یا جا سلیق حاذ ابن امی علی ابن موسیٰ وہو من ولد فاطمہ ابن علی ابن ابی طالب فاحب ان تکلمہ۔ اے جاستی میں تے کو تعارف کرنا، اے میرے چاچے دا پتر ہے، دسنا یہ چاہتا دل جی میں دسنا چاہتا کہ میں کوئی تھوڑی جڑے اس سے مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اے میرے چاچے دا پتر ہے، امیر المومنین دا فرزند ہے، پیغمبر دی بیٹی دا پتر ہے، میں اے چاہنا کہ تو ان دے نال کوئی گفتگو کر یا تو اس دے نال کوئی مناظرہ کر۔ فقال الجاثلی یا امیر المؤمنین کیف احاج رجلا یحتج علی بکتاب انا منکر ونبی لا اؤمن بہ۔ کہ دے کیا دے اے امیر، اے بادشاہ، اے دنیا کا حکمران، اے جاسلی گئی، اس کو شاید پتہ نہیں کہ فرزند زہرا ہے، یہ فرزند پیغمبر ہے۔ دیکھ کیا دے میں اس بندے نال کیویں مکالمہ کرا، کیویں مناظرہ کرا جڑا میری نہ زبان تو واقف نہ میری کتاب کو منے دے، اے اس نبی کو منے دے جے کو میں نہ منے دا، اے اس کتاب کو منے دے جے کو میں نہ منے دا۔ اجے اس دے لفظ رکے نا، امام علیہ السلام نے اس دی گل ٹوک کے آکھا، مولا فرمینے نے جا سلیق اگر آکھے تو میں تیری کتاب چوں اپنے نبی دی نبوت ثابت کراں۔ دیکھ آدھے مولا کہ اے بندے خدا، میں قرآن چوں نبی دی نبوت پیش نہ کرے سا، میں محمد مصطفیٰ دے وچوں اپنا دین پیش نہ کرے سا، اگر آنکھیں اگر تو پسند کرے تب میں تیرے کو اس سوال کو اس سے جو جواب دے سا جیڑی تیری کتاب اپنی ہے، تیرے اپنے نبی دے کلام جو میں جواب دے سا۔ یا دے تا بڑی چنگی گل ہے، میں بھی انجیل دا عالم ہاں، میں کوئی عام عالم نہیں، کئی ختم میں انجیل دے کیتے، انجیل میرے سامنے ایویں ہے جویں ہاتھ دیاں 5 انگلیاں۔ مولا فرمیندے اچھا سل اما شیر جی امیر المومنین آتے ہیں نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہو دنیا والے دنیا دا کوئی سوال پوچھو علی جواب دیوان واسطے حاضر ہے۔ اج فرزند امیر المومنین نے
دشمن دے دربار دے وچ غیر مسلمان دے سامنے مختلف مذاہب دے لوگاں دے سامنے ایو دعوت دہرائے مولا فرمیندے پین او یہودی او عیسائی جہاں مرضی آوی سوال کر میرے ذات جواب دیون واسطے حاضر ہاں. یہ پریشان ہوئے کہ عجیب عالم ہے جڑا دے سوال جڑا مرضی آوی کر تے جواب بھی میں تیری کتاب وچ دے سا. اس نے پہلا سوال کیتے کہ میرا سوال اے ہے کہ ما تقول فی نبوت عیسیٰ و کتابہ حل تنکر منہما شیئا. میرا سوال اے ہے کیا تساں حضرت عیسیٰ دی نبوت دے قائل ہو, حضرت عیسیٰ دی کتاب دے اتے ایمان رکھ دے ہو؟ اتنا امام علیہ السلام نے بڑا سونا جواب دیتا ہے یہ اس کا انکار کریں. امام علیہ السلام نے فرمائے اے جاسلیب کہ میں انا مقرم بنبوت عیسیٰ و کتابہ وما بشر بہ امتہ. میں اس عیسیٰ دی نبوت دا قائل ہاں جس عیسیٰ نے اپنی امتوں کو محمد مصطفیٰ دی بشارت دیتی ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں ومنکر بنبوت کل عیسیٰ لم یکر بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھ کیا دینا ہے عیسائی میں ہر اس عیسیٰ دا انکار کرنا جیڑا ہوئے عیسیٰ ہوئے اللہ دا نبی تے محمد دی نبوت دا اعلان نہ کر رہے. امام علیہ السلام نے اس کا دروازے بند کر چھوڑے کہ اس کو اعتراض دی گنجائش بھی نہ ہوئے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس عیسیٰ دی نبوت دا اعلان اقرار کرنا اور اس دا میں اقرار کرنا اس کتاب دا کہ جس کتاب دے وچ پیغمبر اکرم دی بشارت نازل ہوئی ہے. اس دا تعجب اور بڑھ گئے کہ میں تک انجیل دا بڑا عالم دن رات انجیل دے ختم کرنا. لوگ میرے کو مسئلے پوچھ دیں میرے تو بڑا کوئی عالم کوئی نہیں. تو یہ یاد ہے اسی انجیل دے وچ حضرت عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ دی نبوت دا اعلان فرمایا. یہ دیکھ کے آپ دیکھے اے عالم ہر گل دی کوئی نہ کوئی اگر انسان کوئی دعویٰ کرے کوئی گل کرے اس دی دلیل ہوندی ہے. تیرے کو کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دلیل بھی میں اور شاہد اور اس دل تے گواہ بھی وہ پیش کراں جڑا تہاڈا پسندیدہ ہوئے تو مت کیا کرے سے بات چنگی گل ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا دسا کہ کیا تو ما تقول فی یوحنا دیلمی یوحنا دیلمی دے بارے تیرا کیا نظریہ ہے؟ اس نے جلے نا سنا ہے یہ ایویں خوش ہوئے جی میں ایسا امیر المومنین دی محبت دا نا سن کے امیر المومنین دے فضائل سن کے سادہ دل خوش ہو ویندے. اے اس دیلمی دا نا سن کے اس نے بخن بخن دے نعرے لانے شروع کیتے. آدھے موت امام علیہ السلام کو دیکھ کے آتے کہ تساں نے تا اس شخص دا نا چاہے جیڑا ہر عیسائی دا محبوب ہے. بولا فرمینے اگر ایہو یوحنا دیلمی چا آکھے کہ میں کو حضرت عیسیٰ نے آکھا کہ اے یوحنا میرے حواریاں کو دسا میرے بعد ایک اللہ دا نبی آسی جڑا عرب دی سرزمین تے ہو سی اس دا تسا ساریاں اقرار بھی کرنا ہے اس دی نبوت دا احترام بھی کرنا ہے اس دے ہر حکم دے پابند ہو وجنے اور اس دے بعد اس دے جانشینہ دا بھی اعلان فرمایا حضرت عیسیٰ. اللہ سبحانہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس دربار دے وچ کوئی ایسا بندہ بیٹھے جڑا انجیل دا مطالعہ رکھدا ہوئے جڑا اس کتاب کو جاندا ہوئے. ایک بندہ اٹھے آدھے مولا میں جاننا. مولا فرمیندے اگر تو جان دے تو انجیل دا سفر سالس پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیتا جس دے وچ یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریاں کو جمع کر کے آخری نبی دے بارے بشارت دیتی. صرف آخری نبی دی بشارت نہیں بلکہ آخری نبی دے اولیاء اور اوصیاء دی بشارت دے چھوڑی حضرت عیسیٰ نے. اتھے امام علیہ السلام نے تورات دے عالم دمو کر کے آتے اگر تو بھی تورات دا فلاں رکو پڑھ یا میں پڑھ دا اس دے وچ جیڑے شخص دے شمائل اور شکل اس حضرت تورات دے وچ جیڑی خداوند متعال نے بیان کیتی ہے اگر غور کر وہ شخص میں تو نہیں.
وہ عالم دین دیکھ کے آدھے کہ جڑا تسا رکوع پڑھے نا واقعاً اس دی شکل و شمائل تہاڑے نال رل دیے. مولا نے پھر فرمایا کہ اے جاسری میں نے تیرے سامنے یہ پڑھے ہن دسا. یہ آدھے اچھا میں یہ سوال کرے نا کہ تسا حضرت عیسیٰ دی نبوت دے اقرار کریں دے ہو. پیغمبر فرمائے امام رضا علیہ السلام فرمائے بالکل اسا اقرار کریں دے. آدھے دسو اس دے حواریاں دی تعداد کتنی ہے؟ امام علیہ السلام فرمائے حضرت عیسیٰ دے حواریاں دی تعداد ہے 12. جس کے بارے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد آمن والا میرا جانشین میرا نبی میرے بعد آمن والا خدا دا او نبی جڑا میرے بعد اس دنیا دے بھی نظام عدل قائم کرے سی اس دے بھی جانشین میری طرح 12 ہو سے. یہ بڑا تعجب کریں دے. یاد ہے یہ عالم تے ہے قرآن دا لیکن انجیل ان پیا پڑھ دے جو جی میں اسے نہیں پڑھی. اسا عالم ہو کے اس انداز نال انجیل نہیں پڑھ دے جی میں انجیل پہ پڑھ دے. اس دے بعد امام علیہ السلام نے اس جاسلیق تے ایک سوال کیتا. مولا فرمائے کہ میں سنے حضرت عیسیٰ بڑے اچھے انسان بڑے نیک انسان لیکن تھوڑے جہے نمازاں تے روزے کام رکھ دے ہیں. جو فرمائے سو مناظر آئی حضرت عیسیٰ بڑے اچھے انسان نمازاں تھوڑیاں ماذ اللہ اور روزے تھوڑے. وہ عالم دین سیکھ پا ہویا ادھے تو کیوں جی عالم ہے تو تا تھے میں قرآن بھی جاننا میں انجیل بھی جاننا. اور دن کو نہیں جڑے دن حضرت عیسیٰ روزہ نہ رکھدا ہویا وہ رات نہیں جنا جاگ کے حضرت عیسیٰ عبادت نہ کر رہا. امام علیہ السلام اس دی آنکھیں جاگ پا کے آدھن ایہو کا میں بھی سمجھے نا او عیسیٰ جہندے واسطے نمازاں پڑھدا ہا جہندے واسطے روزے رکھدا ہا اگر او خدا ہا کبیعت روزے تے نمازاں پڑھدا کہیں دے واسطے. مل کے صلوات پڑھو. امام علیہ السلام نے تو بے خدا ہے. اگر حضرت عیسیٰ اور میں بھی یہ دسنا چاہنا میں بھی اس کا اقرار کرے نا حضرت عیسیٰ جیسا عابد کوئی نہیں. سارا دن روزہ رکھے نا ساری رات عبادت کرے نا مت تو دسا جیڑا عیسیٰ نمازاں بھی پڑھدا روزے بھی رکھدا ہاں عبادت بھی نہیں کرے دا. فبہت الذی کفر بالکل خاموش ہو گیا. ادھے اچھا اصل میری واسطے وہ رب منے نا وہ صفتہ مجھے جی حضرت عیسیٰ دیا جس وجہ تو حضرت عیسیٰ کو رب منے میں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا صفتہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کریں گا. ادھے یہ مردے تو ڈھیر سارے نبیاں زندہ کی دیں. اور میں ایک جلسہ امیر المومنین کے بارے امام رضا السلام نے فرمایا باقی انبیاء کے بارے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر المومنین کو پیغمبر اکرم نے بھیجا اس وقت جنا قریش کے لوگ آ گئے اور آخر لگے یا رسول اللہ اگر تو اللہ کا نبی ہے حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کریں گا تو سادے ہو جڑے بزرگ ٹر گئے انہاں کو زندہ چکر. پیغمبر فرمائے ایک کام میں کیا میرا بھرا علی بھی کر سکتا ہے. امیر المومنین کو سد کے آدھے یا علی وجو انہاں قریش دے لوگاں نال قبرستان دے وچ اور انہاں لوگاں کو جیندے بارے آکھن اس دا نام چاہ کے آکھو اللہ دے نبی پہ فرمائے کہ اذن خدا دے نال زندہ تھی ونجو. حضرت امیر المومنین اذن خدا دے نال مرداں کو زندہ کریں دے گئے اور قریش دے لوگ ایمان گھر دے آئے. حضرت امام رضا فرمائے کہ وہ بندے خدا ول تم محمد مصطفیٰ کو خدا کیوں نہیں منے گا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیتا کہ پرندیاں بوٹیاں کر کے مختلف پہاڑاں پہ رکھ ول انہاں کو صد میں اللہ انہاں چ روح پیدا کر چھوڑے سا. حضرت ابراہیم نے بھی یہ معجزہ دکھایا ول اوکوں کیوں خدا نہیں منے دے. بڑا پریشان ہویا کہ میرے کوئی دلیل ہو نہیں بچی. اتھا بعض جڑے پہ مکاتب دے علماء ہیں روایت دے جملے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو حضرت امام رضا علیہ السلام دے اس مناظرے کو دیکھ کے وہ بادشاہ بڑا پشیمان ہویا. وہ آدھا میں تو یہ چاہتا ہم لوگوں دے وچ اس دا مقام کم ہوئے لیکن وہ لوگ جڑے نہ جان دے انہاں دے دلیں چ اس دا مقام ودھ گئی ہے. آخر میں ایک دو پیغام عرض کرا. پرانے دور دے وچ توجہ فرمائے
آج کل موبائل کا دور آج کل بھی ہے اگر کوئی کہنا قریبی رشتہ دار ہوئے نا پرانے دور سے خط لکھتا جڑے بزرگ پڑھے لکھے کون نہ ہوندے وہ خط چاہ کے بن کے پڑھوے میں اور خصوصاً اگر کوئی ڈھگ پیارا ہو گیا تو اس خط کو محفوظ کر کے رکھ چھوڑے میں بار بار پڑھتے ہیں رہ جی لیکن گناہ گار انسان کا خط اسیدہ محبت اور پیار نال پڑھتے ہیں. ایک امام رضا علیہ السلام نے تہادو تے سالو سارے شیعہ دو خط لکھے آکھو تو سنا حضرت جو خط لکھنے وہ امام علیہ السلام دا بہت پیارا ہے عبدالعظیم حسنی جس کے بارے مشہور ہے کہ جے رے تہران دے وچ اس دی قبر ہے کہ جے رے دے وچ ون کے تہران وچ ون کے حضرت عبدالعظیم حسنی دی زیارت کی تھی گویا اس نے کربلا ہے امام حسین دی زیارت کی. ایسی شخصیت ہے حضرت عبدالعظیم. اس کو امام علیہ السلام نے 7-8 گالی کی تھی سارے بارے ایک بڑی اہم شے بھی سارے واسطے امام علیہ السلام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خط تحریر کریں گے نا خط دی بدایت سلام لکھ دے. مولا علیہ السلام نے فرمایا ابلغ انی اولیائی السلام اے عبدالعظیم میرے محبین کو میرے منع والیاں کو میرے سلام پہنچا دے. کتنے خوش قسمتوں سے وہ لوگ جنہوں کو امام نے سلام کیتے. سلام دے بعد پہلی نصیحت امام علیہ السلام نے فرمائیے فرمایا قل لهم ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. میں امام رضا حکم پیا دینا دنیا دے وچ کوئی ایو جھیاں کام نہ کرے جس دی وجہ تو شیطان تیرے تے حاوی ہو ونے. تھوڑا جی اوکھیاں گالیاں لیکن میری اپنیاں نہیں امام رضا علیہ السلام دا خط ہے اور یہ مختلف کتابوں دے وچ موجود ہے. پہلی نصیحت امام علیہ السلام نے فرمائی کہ کوئی دنیا دے وچ ایو جھیا کام بھی نہ کرے جس دے وجہ تو شیطان تیرے تے حاوی ہو بنے. پہلا. دوسرا مرہم بصدق فی الحدیث اگر میرے شیعن اگر میرے محبن اگر میرے منر والے تو میرا پیغام پہنچا دے عبدالعظیم انہاں لوگاں تک میں رضا حکم پیا دینا دنیا دے وچ کدی جھوٹ نہ بولا ہے. سچائی جی بالکل سیدھی گل اور اوکھے ٹائم لے سچ بولنا اے مومن دی نشانی ہے. صدق الحدیث سچیاں گل نہیں کرے. تیسری وعداء الامانہ اگر کوئی بندہ امانت دے نا چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے تیرا حق بن دے جیویں امانت دیتی ہے سویں واپس کر. جی اداء الامانہ ومرہم بالسکون. بساؤ کا میں ایک روایت پڑھتا بیان کہ صبح تو گھن کے نا شام تک یہ ساری زبان ہے تو بولے دی ہے سارے اعضاء صبح صبح جسم دے سارے اعضاء اپنی زبان دے وچ کٹھے تھی کہ اس زبان دے سامنے التجا کریں اللہ واسطے اج دے دی جبرا میں الویسے تو تے اللہ عذاب صاحب دے سی. بساؤ کا انسان نمازاں پڑھتا روزے رکھتے قیامت دے دن نہ نمازاں اس دے کھاتے نہ روزے اس دے کھاتے مفلس ہو کے صاف صاف نام اعمالوں سی اسی میرا اللہ میں تو نمازاں پڑھدا ہوں میں تو روزے رکھدا ہوں میں تو عزاداریاں کردا ہوں میں تو یا حسین کردا ہوں میرے نام اعمال وچ کوئی نیکی نہیں. آواز قدرت سی تو میرے مومن بندے دی کریندا رہے غیبت تو میرے مومن دا کریندا رہے گلا جب تک تیریاں نیکیاں جلے تو چپ نہ ہے کریندا میں تیریاں نیکیاں اس دے کھاتے چ پیندا رہیاں اس دے گناہ تیرے کھاتے چ پیندا رہیاں. یہ زبان دے گناہاں دا اثر مولا پہ فرمایا میرے شیعہ کو دس دیو اگر چنگیاں گالی نہ کر سکدے نا تو چپ رہو. اس دے بعد اگلا جملہ بترک الجدال فیما لا یعنیہم فضول گلا اس کی ضرورت ہی نہیں. چوک وچ بیٹھ کے محلے وچ بیٹھ کے خام خاتے لوگاں دے بارے گلے اور شکوے مولا فرمائیں میں امام رضا حکم پیا دینا فضول گالی کو اگر میرا شیعہ تو چھوڑ دے. ناراض تو نہیں رہتی جے کو جے گالی چنگا لگ جائے پھر مل کے صلوات اس دے بعد مولا فرمائیں اقبال بعضہم علی بعض اگر میرا محب
میرے نال محبت رکھ دے تا ول ہر او بندہ جس دے دل وچ محمد و آل محمد دی محبت ہے تا میں رضا حکم بھی دینا اس دا احترام بھی کر، اگر وہ کہیں مشکل ہے تو اس دی مشکل کشائی بھی کر۔ امام علیہ السلام دا حکم ہے، میں آپ کو ایک لفظ بھی نہ سا چھینی گل میں بڑا خوبصورت جملہ مولا فرمینن ولا یشغل انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، مولا فرمینن مینوں بڑا دکھ ہو گئے جدہ ایک مومن بے مومن دا لوگاں دے سامنے مذاق بیٹھا بڑے دا ہو گئے۔ بس اوقات ساری محفلاں دے اگر کہنا رنجش ہو وجے تھوڑی جی چھوٹی جی گل تو رنجش ہو وجے لوگاں دے وچ اس دی عزت پامال کر چھوڑے نے۔ امام فرمینن میں کو بندہ چنگا نہیں لگدا، بلکہ مولا فرمینن انہو من فعل ذالک وسخط ولیا من اولیائی دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب۔ مولا فرمینن اگر دنیا دے وچ کہ میرے محب دا تے کیتا گلا، کہ میرے محب نو کیتی اذیت، کہ میرے محب دی کیتی تے توہین، وقت میں وقت دا امام ہو کے اللہ دی بارگاہ عرض کرے سا میرا اللہ اے میرے مومن دی توہین پیا کرے دے، تو اس کو دنیا کی برباد کر تے آخرت کی عذاب دے۔ کتنی مومن دی قدر ہے۔ امام صادق جیندے واسطے، امام رضا علیہ السلام جیندے واسطے بد دعا کرے، خدا پھر اس دی دعا قبول نہ کرے جی۔ اب مولا فرمائیں اگلا جملہ کہ اگر کتھیں کوئی مشکل ہوئے، اگر کتھیں کہ مومن کو تیں اذیت دیتی ہے اور مسلسل اس کو اذیت دینا پہ، محلے دار اذیت دینا پہ، ہمسائے اذیت دینا پہ، دوست اذیت دینا پہ، رشتہ دار اذیت دینا پہ اور کب نہیں کرنا، مولا فرمائیں اگر ایویں اذیت دینا شروع رکھا نا تو یہ یاد رکھے اساں ای کو اپنی ولایت جو خارج کر چھوڑے۔ جے کوئی امام رضا علیہ السلام اپنی ولایت جو خارج کر چھوڑے، روز قیامت جناب زہرا اس کی شفاعت کرے سی۔ امام علیہ السلام کو ایک بندہ ہے اور مولا فرمائیں ہاں اگر توبہ چا کرے سی، اگر معافی چا منگ سی، اگر گناہ گار ہے اپنے گناہوں دی توبہ چا کرے سی، غالباً امام صادق علیہ السلام کو ایک بندہ آیا اور آگے عرض کریں دے مولا گناہوں واسطے دل کریں دے لیکن کوئی یہ جھیا طریقہ تو سنا گناہ بھی کرنا تے عذاب ہی نہ ہوئے۔ تو سے یہ طریقہ سننا چاہتا ہے جو سننا چاہتا ہے مل کے سلوات اللہ سبحانہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ خدا انسان کیدا کمزور ہے، اگر تو چاہنا ہے میں گناہ بھی کرنا اور اللہ عذاب بھی نہ دے تول میں کہ تو ہی کو نسخہ دسے نا جدہ بھی اللہ دی نافرمانی کر رہے نا وقت ایو چھیا مقام تلاش کر جتھا پہ کو اللہ نہ دے تھا بھی ہوئے۔ یہ بندہ خدا دے کیا دے مولا یہ تھی سکتے خدا تو اساں پوشیدہ تھی سکتے لوہے دیاں اساں سلاخیں چلے ونیو، پتھراں دیاں کانیں چلے ونیو، خدا ہر جا تیرے تھے۔ مولا فرمائے صحیح نہیں کر سکتا نا تو دوسرا کام جنہیں خدا دیا نافرمانیاں کرے نا وقت اللہ دیا نعمتاں کھاونا چھوڑ دے۔ نعمتیں اللہ دیا حدیث قدسی دے جملے من صفقہ یبنا آدم اے فرزند آدم، اللہ پیا فرمائے دے اے فرزند آدم تینے میرے نال انصاف نہیں کیتا، میں نیت نہیں آتے کو نعمتاں دینا تو روز میں کو نوے گناہ بھی دینا ہے۔ کیا فرمائے مولا؟ مولا دن اچھا ہی کر، اگر تم گناہ کرنا چاہنا ہے خدا دی نافرمانی کرنا چاہنا ہے نا تو بعد اللہ دیا نعمتاں استعمال کرنا چھوڑ دے۔ کہ دے مولا زندگی ختم ہو سکتی ہے ماں دے شکم تو لے کے آخری وقت تک ہر قدم تے اللہ دیا اتنی نعمتاں ہوندیاں جو بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ادھر میں عرض کرنا کہ وہ بندہ جڑا اکھ تو نابین ہے اس کو پوچھنا اکھاں دی کیڑی قیمت ہے۔ اگر ایک عضو انسان دا ایک لازے واسطے حرکت کرنا چھوڑ ونجے انسان کو دنیا و معافیہ کے نظر کچھ نہیں آندا، اللہ نے جسم عطا کیتے اس دی قیمت کوئی نہیں سمجھی۔ اس خود ساری 6 فٹ دی باڈی اس کتنی اللہ دیا نعمت اس زندگی کو برقرار رکھن واسطے یہ ہوا جڑی گرمی اگر رک ونجے تے کی کرے سو پانی
اگر تھوڑی دیر واسطے پیاس ہوگا تے پانی نہ ملے وقت کے کرے جی ارے مولا یہ تو نہیں ہو سکتا مولا پرانا رکھ چتری تھی گل یہ نہیں کر سکتا نا تو اپنے آپ کو الہ طاقتور بنا جن حضرت اسرائیل آوے نا بات اکڑ بنے میں مردا نہیں یہ دیکھ کے مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ تو حکم خدا ہے جیسے نبی بھی ہیں تو دنیا تو چلے گئے جتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں جتنے بڑے نیک لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا تے نہیں رہے کہ میں کیویں کر سکتا مولا فرمانے میں صحیح بھی نہیں کر سکتا بس آخری حال ہی ہے آخری حال کیڑے جدہ روزے قیامت ہوئے عذاب دے فرشتے تیرے اس باڈی کو چاہ کے جہنم دو گدی ویندے ہوئے وقت اپنے اندر یہ جی طاقت پیدا کر انہاں تو فرار کر ونجے دیکھ گیا بے مولا گل تو نہ بنی نا جی اب مولا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمائے مولا فرمائے رو بندے خدا جدہ یہ کمزور ہے اس تو لک کے گناہ بھی نہیں کر سکتا اس دیا نعمتاں بھی نہیں چھوڑ سکتا اس دی حکومت جو بھی نہیں نکل سکتا موت تو بھی نہیں بچ سکتا عذاب دے فرشتیاں تو بھی نہیں بچ سکتا تبل اس اللہ دی اطاعت کیوں نہیں جا کرے گا جنہیں اللہ نے تے کو ایدہ کمزور بنایا ہے تو وہ اس خدا کی اطاعت کیوں نہیں کرے گا اس دی فرما برداری چا کر ول حکم تیرا ہو سی منے سی خدا اس دنیا دے وچ بھی بس جی میں آنکھ سے جی میں آپ دینا کہ اگر دنیا کی چند روزہ زندگی انسان خوبصورت انداز نال چا گزارے اس سے لے تک موت نہیں آتی جب تک اللہ جنت دی بشارت نہیں دے گا فرشتہ موت دا روح بعد وچ قبض کریں دے پہلے جنت دی بشارت دے دے تو یہ دین واقعا اسلام دا آئین اے ایام عزائم جتھا رومن دے جہادن جتھا فضائل اور مصائب بیان بیٹھ بیٹھ جتھا فضائل اور مصائب بیان کرن دے دن اتھا کوئی پیغام محرم بھی ہے جنہ کل تھی میں نا گل مولوی دی نہیں گل کہ ذاکر خطیب تے وائز دی نہیں جنہ کل ہوئے نا کوئی نہ ہوئے بستر ہوئے تے تم ہوئے خدا کو حاضر ناظر کر کے ہر کہیں کو پتر پیارے ہونا ہر کہیں کو پھرا پیارے ہونا ہر کہیں کو بھیڑی پیاریاں ہونیاں جنہ کل ہوئے نا اول سوچے صحیح آخر محمد و آل محمد نے اتنیاں مصیبتاں برداشت کیوں کی تھی اجرکم اللہ دو بھیڑا اور دو بھیڑی کائنات وچ کوئی عجیب محبت ہے انہاں دی لیکن دوئیں بھیڑی نہ بھیڑا کو مل سکیے نہ بھیڑا دے نال قبراں بڑھیے پہلی بھیڑ تے بھیڑا مظلوم کربلا تے جناب زینب بڑی محبت ہے لیکن دنیا نے کوئی یہ جھے ظلم کی دیں بھیڑا کربلا ہے بھیڑ شام ہے اجرکم اللہ دوسرا بھیڑ اور بھیڑا تیرا اور میرا امام رضا اور جناب معصوم قوم میں بڑی محبت ہے دعا بھیڑ بھیڑاواں دی آپس سے نعرہ صلوات جنا امام رضا علیہ السلام مدینے تو ٹرن نا یہ او امام ہے جن اپنی زندگی دے وچ اپنے اوتے مرثیے پڑھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ذہن بڑھانا امام رضا علیہ السلام دی مصیبت دے چند جملے عرض کرنا جی رومن دے دہاڑن واقعان ایام عزائے ہر مومن دا دل تے ونجو زہرا کو پرسا دیا میں دا اج دے بھی اے پرسا جناب معصوم قوم کو دے دیں اس دے حصے دا پھرا ہے امام رضا امام علیہ السلام واحد امام ہے جے اپنی زندگی چ خود اپنے اوتے مرثیہ پڑھے جدا آئندہ اس بادشاہ دے سدن والے کہ آؤ تساں دے خراسان والے پاسے مولا نے اپنے سارے رشتہ داراں کو جمع کیتے اور فرمیندن رج کے روو اس غریب تے جیڑا شہید بھی غربت چوسی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیرا پرسہ قبول کرے جی میں تحقیق انداز اور کوشش کر رہی ہوتی ہے
گریہ تو تسا کرنا ہوتا ہے جی مولا فرمائنے نا آؤ آج اس غریب تے روو جے دفن بھی غربت چھوڑنا ہے سارے امامت تو مدینے تو سب تو دور قبر امام رضا دی اج بھی جدہ زیارت پڑھ دینا تمو میں نہ دینا السلام علیکہ یا غریب الغرباء کہ اگر کوئی پوچھے مولا دا روزہ تا جنت وانگ وسد ہے بھل کیوں غریب الغرباء ہیں میں تھا غریب وہ کو نہیں آتے جس کو درہم اور دینار نہ ہوئے غریب وہ کو آتے وطن تو دور ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ کوئی رشتہ دار موجود نہ ہوئے مولا دے اتے رج کے رنن گھر آلے بھیڑی رنین رشتہ دار رنن مولا نے بڑا اوکھا سفر کیتا ہے اینا خراسان بس میرا وقت قریب ہے خراسان پہنچے امام علیہ السلام اس ظالم نے جڑا ارادہ کیتا ہے نا کہ امام علیہ السلام کو میں زہر دیواں اس نے امام علیہ السلام کو اپنے دربار طلب کیتا ہے جی تو امام علیہ السلام جلے دربار ویندے پہ ہیں نا تو امام دا خادم میں ہی ابا سل دے کے آدھنے ابا سل میں ویندہ پیا دربار شاید میری زندگی دی آخری رات ہوئے اگر میں اس انداز آواں کہ میں اپنے سر دے اتے کپڑا رکھیا ہویا ہوئے میں نقاب بڑھایا ہویا ہوئے تو اے ابا سلد میں منت کرے نا وقت میرے نال علاوے نہیں میں بڑی مشکل ہے جو ساں میں بڑی تکلیف ہے جو ساں انہوں بھیڑ ٹری ہوئی ہے اجرکم اللہ بھیڑ چاندی ہے میں بھیڑا کو مل گھنا لیکن اس ظالم نے امام علیہ السلام کو طلب کر کے امام علیہ السلام کو زہر دیتی اب صلت آتا ہے میں نٹھے امام علیہ السلام آندے پہ ہننا اور جنہاں اپنے دروازے تے میں کو رٹھنے امام علیہ السلام نے میں کو اشارہ کیتے میں سمجھ گیا کہ امام کو زہر مل گئی ہے اجرکم اللہ اللہ تیرا پرسہ قبول کرے اگر کوئی مریض ہوئے نا گھر دے بیچ ہن بھی مومن آمن نا آزاداری تے مومنین کو آزاداری تو پیاری شے بھی کوئی نہیں لیکن وقت بھی اگر گھر کوئی مریض ہوئے نا کوئی نہ کوئی بندہ اس کو بہ رہندا ہے متا او کھیلے پانی منگے متا جسم درد کر رہے تے آنکھیں میں کو دباؤ چا متا دوائی منگے متا کوئی مشکل لے سا کو یاد کر رہے ایسا نہ ہو یہ عام مرض نہیں امام کو زہر مل گئی ہے جگر دے ٹکڑے کبیج کے بہران دے پیان پتر موجود کوئی نہ ہے وطن کوئی نہیں مولا وطن تو دورا مولا دے جگر دے ٹکڑے کبیج کے آدھے پیان اب سلطہ دے میں نیڑے آیا کچھ افاقتی ہے میں پوچھے مولا تو آدھا آخری جے میں دسو تو کو غسل کون دے سی تو کو کفن کون دے سی مولا دینا بسالت میرا پتر مدینے جو آسی اجرکم اللہ تیرا پرسہ قبول کر رہے کیوں معصوم کو معصوم تو علاوہ کوئی غسل نہیں دے سکتا کوئی کفن نہیں پوا سکتا کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا کوئی قبر نہیں لہا سکتا جلا مولا دی شہادت ہوئی ہے روندے رہیں تے پتر کوئی نہ روندے رہیں تے رشتہ دار کوئی نہ تڑپ دے رہیں تے رشتہ دار کوئی نہ جلا مولا دی شہادت ہو گئی ہے امام علیہ السلام تشریف گھن کے آئے اب سلطہ دے میرے ٹھائے امام علیہ السلام دے فرزان دے امامیں دے پیچ کھل کے گالے چین آدھے اب سلطہ ہٹوان میرا بابا دنیا تو ٹور گئے اجرکم اللہ اب سلطہ ہٹوان میرا بابا دنیا تو ٹور گئے ایسا یتیم ہو گیا اے ظالم بادشاہ بھی آیا ہے اس نے ارادہ کیتے میں جنازہ بناوا اب سلطہ دے معصوم دا جنازہ معصوم پڑا چھوڑے اے تعجب کر کے آدھے کتھ مدینہ تے کتھ خراسان آدھے فاصلے تیرے میرے واسطے حال جد آخری جائے مئی رضا مدینے دو مہجہ کرے دا آدھا حجر دیا تیرے بابے کو زہر مل گئی ہے اجرکم اللہ تیرا پرسہ قبول کرے میں دا مولا رضا ایک جملہ چاہتا کہ تو کو زہر مل لیے
مدینہ نہیں خراسان نہیں وطن تو دور ہوئے تواڈے ٹکڑے چاون والیاں بھیڑی کوئی نہیں تواڈی مظلومیت تے منے دیا ہے مولا لیکن آخری وقت لے سونا غسل ہی ملدا رہ گئے سونا کفن ہی ملدا رہ گئے تواڈے پتر دے ہاتھ بدھے ہوئے کوئی نہ حال بڑے ادب دے نال احترام دے نال تواڈی میت سپرد کر چھوڑی نے مایا دا قربان مولا حسین جینی لاش تے گھوڑے بھج گیا ایکو سجا رہی جینے ہاتھ بدھے ہوئے آدھا پھپھی اماں میری غریبی دیکھ میرے سامنے میرے باپے دا لاشاں بے گورو کفن موجود ہے میں کر کچھ نہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرا اللہ جتنی آنکھاں وسدیاں پئیاں شرف قبولیت عطا فرما میرا اللہ ساڈی اس عبادت کو ریاکاری تو محفوظ فرما میرا اللہ خلوص دے آنسو قبول فرما